قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان نعیمی، اور ان آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جتنا حصہ تلاوت کیا گیا ہے یہ اس پارے کے 6 رکوع پر یہ تلاوت مشتمل ہے، اور چونکہ یہ 20ویں پارے کے اختتام سے سورۃ العنکبوت کا جو آغاز ہوا ہے، تو 21ویں پارے کی آج کی تلاوت میں سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الروم کا آغاز بھی ہے۔ سورۃ العنکبوت چونکہ 69 یعنی کہ 69 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 45 سے 21ویں پارے کا آج آغاز ہوا ہے، اور 6 رکوعات میں سے اگر ہم پہلے رکوع کی بات کریں تو پہلا رکوع کئی مضامین پر مشتمل ہے، جن میں سے ابتدائے آیات میں اور ابتدائے پارہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوگوں کو اقامت الصلاۃ کی تاکید فرمائی ہے، یعنی کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کریم کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب نماز کا حکم فرماتا ہے تو وہ اقامت الصلاۃ کی بات کرتا ہے کہ نماز تم قائم کیا کرو، اور قائم کرنے کا جو مفہوم علماء نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس کا سب سے مین مرکزی نقطہ نماز کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز کو ادا کیا جائے۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کا جو آج آغاز ہوا ہے تو فرمایا آگے جا کر کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ہی کی یاد سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز، ہماری عبادات اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے، جبھی پھر اس کے وہ فوائد ملیں گے جو آگے قرآن نے بیان کیے کہ یہی نماز پھر بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ پھر اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، جو کہ مخالفین ہیں اہل اسلام کے، ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کا انداز قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بھی تمہیں چاہیے کہ الا باللتی ہی احسن، کہ عمدہ طریقے سے بحث کرو، اور یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ بھی بحث کرنے میں عمدگی مطلوب ہے تو خود اہل ایمان کے درمیان اگر آپس میں کوئی چپقلش ہو جائے تو اس میں زبان و بیان کتنا عمدہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کہیں بھی ہمیں اخلاقیات کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں انداز گفتگو بھی گویا کہ سکھایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اسی رکوع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کیفیات یا قرآن کریم کے تعلق سے بعض اوصاف کی طرف بھی اشارہ فرمایا، خصوصاً کتابت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دست مبارک سے یہ قرآن نہیں لکھتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے کہ نبی چونکہ لکھنے پر قادر ہیں تو یہ لکھ کر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کے اظہار سے گویا کہ منع فرما دیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ لکھنے کا اظہار نہیں فرمایا آقا دو عالم نے، تاکہ لوگ شک نہ کریں، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اور یقیناً اس کلام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بالکل اسی طریقے سے پیش فرمایا کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع جو قاری صاحب نے تلاوت کیا، اس کے اندر بھی کئی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مضمون جو بالکل شروع میں ہے کہ کفار عام طور پر عذاب کے مطالبے میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے وہاں پر پھر ان کے مطالبے کو رد کیا کہ یہ مذاق اس کو نہ بنایا جائے، اور عذاب کی پھر شدت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور جیسے ہماری آپس کی لوگ ایک دوسرے کی گفتگو میں بھی اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں کہ عذاب کا معاملہ ہے تو خدا نخواستہ کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا فلاں تکلیف کے لیے تیار ہوں، منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں انسان اپنی زبان پر نہ لائے، تواضع پیدا کرے، انکسار پیدا کرے، اور بندگی کا اظہار کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ذائقۃ الموت کا ذکر فرمایا، اور آج کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ذکر موت کریں، ذکر آخرت کریں، فکر آخرت کریں۔ قرآن تو جا بجا اس کا درس دیتا ہے، تو ذائقۃ الموت کا ذکر کیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر فرمایا ذرا غور تو کرو کہ برس ہا برس سے یہ آسمان و زمین قائم
قائم ہیں. یہ زمین کا جو قیام اور آسمان کا جو قیام ہے تمہارے اوپر, یہ ہماری قدرت کی ہی نشانیاں ہیں کہ یہ برس ہا برس سے اسی طریقے سے قائم ہے. یہ فرش بنا ہوا ہے, وہ شامیانے کی مانند تم پر قائم اور سایہ فگن ہے, یہ ہماری قدرت ہے. اور پھر اختتام پر فرمایا کہ ابتدائے کائنات اور خلق کو پیدا کرنے والا, جس نے ابتدان اس وقت کائنات بنائی کہ جب کچھ نہ تھا. تو جو رب اتنا قادر و قیوم ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو وہ رب پوری کائنات کو وجود بخش دے, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ پیدا فرما دے. لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا, تو رب نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, بعد میں بنانا تو زیادہ آسان ہے. اور پھر آخر میں کتنا پرجلال اختتام ہے اس رکوع کا. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی پروردگار کی شان بالا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب حکمت والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان رکوعات کے اندر بہت عمدہ مضامین بیان فرمائے ہیں, جس میں توحید کا بیان بھی ہے, رسالت کی طرف اشارے بھی ہیں, قیامت کی فکر بھی دی گئی ہے, موت کی یادداشت بھی کرائی گئی ہے, اور آپس کے تعلقات کی بہتری کے بھی بہترین نسخے عطا فرمائے گئے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ناظرین ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں, بنظر غائر مطالعہ کریں, اس کو روزانہ کی زندگی کا ایک معمول. یقیناً یہ قرآن بہت نوازتا ہے, اور جو قرآن ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ قرآن بے نیاز ذات کی کتاب ہے, تو یہ کتاب بھی بے نیاز ہے. جو چھوڑ دیتا ہے یہ کتاب بھی اسے چھوڑ دیتی ہے. ہم آگے بڑھیں اور اس کلام پاک کو سینے سے لگا کر اس کے معنی و مضامین کو سمونے کی اپنے اندر اپنی زندگی میں کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین گرامی, پیغام یہی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے, قرآن سے محبت کی جائے, اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ARYQTV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے کہ جس میں تلاوت کلام الرحمن, ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے. آج کی اس نشست سے, پیغام قرآن کے اس پروگرام سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. PIA پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے, اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. ARY کی مہم PIA کے لیے, اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں PIA کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ PIA سے کروانے کے لیے. اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے, وہ جہاں بھی ہیں PIA سے سفر کو ترجیح دیں. آؤ مل کے بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.